بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عزیز اللہ غوری، آج میں جس شخصیت کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، ماشاء اللہ ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 75 ایئر ہے سر، 76 ایئر ان کی ایج ہے، لیکن اس ایج میں بھی ماشاء اللہ یہ تقریباً آدھی دنیا گھوم چکے ہیں، اور آج کل بھی یہ بحرین اور یہ یو کے اور یہ سارا علاقہ جو ہے یو اے ای وغیرہ، وہاں پر کئی دفعہ یہ چکر لگا چکے ہیں۔ اس سے پہلے پھر یہ تھائی لینڈ گئے تھے، یہ ساری 87 میں گئے تھے، تو یہ ساری کہانی ان کی اپنی زبانی آپ سنیں گے۔ اور اس ایج میں بھی بہت ایکٹیو ماشاء اللہ، یعنی بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے ایکٹیو، اور یہ نہیں کہ جو ان کا ٹور ہوتا ہے وہ نان پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ نان پروڈکٹیو کا مطلب یہ کہ ان کا ہر ٹرپ جو ہے پروڈکٹیو ہوتا ہے، بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے، اور جو بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ بھی ارن کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کافی مطلب ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے جہاں بھی جاتے ہیں وہاں اپنا بزنس سٹارٹ کر کے وہاں سے بھی پیسے ارن کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر احسان صاحب، اور یہ ماشاء اللہ کن کن ممالک میں گھوم چکے ہیں، اور ابھی حال ہی میں یہ بحرین سے آئے ہیں۔ تو سر پہلے تو تھوڑا سا بحرین کے بارے میں بتائیں گے، اور پھر آپ کہاں کہاں گھومے، کدھر کدھر گئے، اور کیا اپرچونیٹیز ہیں لوگوں کے لیے، کیونکہ ابھی آپ بتا رہے تھے نا کہ بہت اپرچونیٹیز ہیں باہر کے ملکوں میں۔ السلام علیکم جناب۔ پہلے تو میں غوری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ان کے مزاج کے مطابق اچھی گفتگو کر سکوں۔ میری محنت اور کوشش یہی رہے گی کہ میرے دوست احباب جو سنیں تو اسے بہتر طریقے سے سن سکیں۔ تو when I was started my first tour 1987 and that time my age was near about 18 years۔ تو 18 سال کی عمر میں نے پہلا ٹور جو تھا میرا وہ تھائی لینڈ کا تھا، بینکاک کے لیے۔ تو وہاں میں آتا جاتا رہا کافی عرصہ، پھر میرا دماغ ہمیشہ اسی انداز میں چلتا رہا کہ گھومنا پھرنے کا بڑا شوق تھا۔ اس ساتھ چلے جاتے تھے ٹور پر، اکثر و بیشتر تو جتنے چھوٹے ٹورز ہوتے تھے ان پہ تو اخراجات جیب سے ہمیں پے کرنے تھے۔ پھر مجھے ساتھ ساتھ یہ خیال آیا کہ بھئی ہمارے جو یہ ٹورز ہوتے تو بڑے اکنامیکل ہیں۔ میں اکثر بائی روڈ جاتا ہوں اور واپسی پہ بائی ایئر آتا ہوں، اور اکثر میرا بائی ٹرین بائی ایئر بہت کم میں ٹریولنگ کرتا ہوں۔ زیادہ کوشش ہوتی ہے چونکہ جہاز پہ ہم لوگ کہیں گھوم پھر نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، جو مقصد ہوتا ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح مختلف ملکوں میں گھومتے پھرتے رہے ہیں، اور جہاں میرا سٹے تھوڑا ہوتا تھا وہ تو ہمیں جیب سے خرچہ کرنا، جہاں میرا سٹے کچھ لمبا ہو جاتا تھا پھر مجھے سوچنا پڑتا تھا کہ کیوں نہ کوئی ایسا طریقہ بنایا جائے کہ جہاں کے اخراجات بھی ہم نکال سکیں۔ تو اس دفعہ یہ میرا دوسرا ٹور تھا بحرین کا۔ تو بحرین میں جب میں پہلی دفعہ گیا اس وقت تو میں نے جیب سے کچھ لگایا، پھر وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں کاروبار کی اپرچونیٹیز بڑی تھیں۔ تو وہاں میں نے ایک چھوٹا سا ہوٹل تو نہ کہیں، اس سے ہم ٹی شاپ ٹائپ جو ہے ایک کمرے کا ہوتا ہے وہاں پر، جس میں آٹومیٹکلی ہر چیز وہاں بنتی رہتی ہے، جس میں کافی ہے، چائے ہے، جوسز ہیں، اور یہ وہ اس ٹائپ کا تھا۔ باربیکیو تھا؟ باربیکیو بھی نہیں تھا، اور سب اس کو وہاں کہتے ہیں، وہ میرے ذہن پہ نہیں آ رہا کس کو، ایک ٹی اسٹال ٹائپ ہوتا ہے مطلب ہے جس کو۔ وہاں پر ایک رواج ہے کہ کیفیٹیریا، بالکل ایگزیکٹلی، چھوٹا سا کیفیٹیریا جو ایک کمرے پہ مشتمل تھا۔ تو وہ کیفیٹیریا میں نے لیا، میرے ایک دو دوست تھے، ایک تو یہاں سمینے کے رہنے والے ہیں، وہ مستقل رہتے ہیں وہاں، اور دو دوست اور تھے، تو ہم لوگوں نے تینوں سے مل کر وہ ایک کیفیٹیریا وہاں بنایا۔ وہ اب الحمدللہ چل رہا ہے، تو اس سے میرے تمام اخراجات وہاں رہنے کے جو میں جاتا تھا نکل جاتے تھے، اور ساتھ ہی اس کے میں نے ایک چھوٹا سائڈ بزنس وہاں موٹرز کا کیا تھا، گاڑیاں خرید کر بیچتے تھے۔ چونکہ میں وزٹ ویزے پر ہوتا ہوں اکثر، تو پھر کسی نہ کسی پہ اعتماد اور بھروسہ ضرور کرنا پڑتا ہے بزنس کے لیے۔ تو وہاں ایک ہندو میرے دوست ہیں، وہ بڑے عرصے سے وہاں رہتے ہیں، وہ جس ہوٹل میں میں رہتا تھا اس کے ساتھ ہی ان کا گھر تھا۔ تو انہوں نے، میں ایک دن اسے کہنے لگا یار میں تو واپس جا رہا ہوں پاکستان۔ اس دن میرے 2 ویکس گزر چکے تھے بحرین میں پیچھے ٹور پہ۔ تو اس نے کہا یار اس سے گپ شپ بڑی ہوتی رہتی تھی، ہندو تھا وہ، تو کہنے لگا نہیں ڈاکٹر صاحب اخراجات کی وجہ سے اگر واپس جا رہے ہیں تو یہ پھر غلط بات ہے، ہم آپ کو ارینج کر دیتے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ یار کل آپ ایسا کریں کہ کچھ رقم آپ کے پاس ہوگی۔ میں نے کہا رقم کا پرابلم نہیں ہے میرے لیے،
آپ حکم دیں. کہتے یا ایک گاڑی کی رقم آپ کے پاس ہوگی؟ میں نے کہا ایک گاڑی کی کیا 2 کی بھی ہو جائیں گی. تو اتفاق سے اتنی رقم میں ہمیشہ اپنے سفر کے دوران اپنے ساتھ رکھتا ہوں. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کتنا پیسے ضرورت پڑے گا؟ یار 15-20 لاکھ پاکستانی چاہیے ایک گاڑی لینے کے لیے. تو وہ سے میرے اکاؤنٹ میں 15-20 لاکھ اس وقت موجود تھے. میں صبح اٹھا. ہندو لوگوں پہ اعتماد بھروسہ کیا جا سکتا ہے. میں نے وہ پیسے اٹھائے اور اس کے حوالے کر دیے. میں نے کہا چلیں سیدھا اس کے شو روم پہ چلے گئے. اس کا شو روم بہت بڑا شو روم تھا. انتہائی دیانتدار اور آنیسٹ آدمی تھا. پہلے دن جو میں نے گاڑی خریدی اس پہ مجھے شام کو 10 روپے بچے. تو 10 روپے بچے، 10 دینار. یعنی ہاں پاکستانی آپ یوں سمجھ لیں 7400 روپے، یعنی 7400 روپے کا ایک دینار ہوتا ہے. تو 10 دینار کا مطلب ہے 70,000 روپے. تو وہ مجھے وہاں بچے. اس طرح وہ سلسلہ میرا چل پڑا. کسی دن 10 دینار بچ جاتے تھے، یعنی پاکستانی 10,000 سمجھیں. اور کسی دن جناب بچ جاتے تھے 50 دینار، کبھی 100 دینار. اور میکسیمم مجھے جو گاڑی میں نے وہاں بیچی وہ 190 دینار تک میں نے بیچی، جن کی مالیت تقریباً 1.5-2 لاکھ پاکستانی بنتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ وہاں اگر ایک گاڑی بھی ڈالی بک جائے. اچھا پھر گاڑیاں وہاں بڑی ہیں، چھوٹی کوئی گاڑی کا وہاں تصور نہیں ہے. وہاں جو V8 ٹائپ بڑی لینڈ کروزر، کروزنگ بہت بڑی گاڑیاں جو وہ پاکستانی ریٹس کو اگر ساتھ ان کو کمپیئر کریں تو وہ بہت کم ریٹ پہ وہاں ملتی ہیں. یعنی ہم یہاں جو گاڑی 10-20 لاکھ کی لیتے ہیں یا ہم پھٹا ٹائپ آلٹو شالٹو، وہاں پر اس رقم میں بہت بڑی گاڑی آ جاتی ہے. چونکہ وہاں پر ڈیزل پیٹرول سستا ہے تو وہاں چھوٹی گاڑیاں استعمال نہیں ہوتی ہیں. تو پھر میرا بزنس وہاں میں نے سٹارٹ کیا الحمدللہ. تو میرا بڑا اچھا کام چلتا رہا. پھر پچھلے مہینے جب میں یہاں سے گیا تو کچھ دوست ہمارے UK جا رہے تھے. پھر میں ان کے ساتھ 10 دن کے لیے چلا گیا. لیکن UK اتنا مہنگا تھا کہ ہم زیادہ وہاں سٹے نہیں کر سکے. میرا وہاں سٹے زیادہ گلاسکو میں رہا. تو پھر وہاں سے میں واپس آ گیا بحرین. تو بحرین میں وہ کیفیٹیریا کا بزنس ہے اور وہی ہوٹل. اب میرا اسے لمبا کرنے کا پروگرام ہے انشاءاللہ تعالی. تو وہاں پر پاکستانی ہوٹل کی بہت ضرورت ہے. چونکہ میں کھانا کھانے منامہ جاتا تھا جو اس کا دارالخلافہ ہے بحرین کا. تو وہاں میں جو کھانا کھانے کے لیے جب جانا ہوتا تھا تو میں بائی باس جاتا تھا. بائی باس آتا، وہاں کھانے کا خرچہ پاکستانی حساب سے 20,000 روپے ایک ٹائم کا پڑ جاتا تھا. چونکہ یہاں تو 20,000 روپے بڑی رقم ہو سکتی ہے، وہاں کے لیے 3-4 دینار کچھ بھی نہ تھی. یہ ایک اصل میں جو بحرین ہے یہ ایک کالونی ہے سعودی عرب کی. سب سے پہلے دنیا میں پیٹرول کا جو پہلا سعودی عرب کی. تو یہ سعودی اس پہ برطانیہ کے قبضے میں تھا یہ پہلے. پھر برطانیہ سے سعودیہ کے پاس چلا گیا. تو اس وقت چونکہ یہ ایک جزیرہ ہے اس میں کوئی راستہ نہیں تھا. تو ایک ملکہ برطانیہ، ملکہ الزبتھ نے وہاں پر انہیں ایک کازوے بنا دیا. اس کازوے کا نام بھی میرے خیال میں برطانیہ ٹائپ کو لفظ ہے جو میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اسی پہ بنایا ہوا تھا. 25 کلومیٹر کا، 25 میل کا ایک ہی پل ہے جو سمندر کے اوپر ہے. تو یہ سیدھا جا کر دمام اور وہاں جا کر ملتا ہے بحرین سے. بحرین سے لوگ جب بھی کہیں جاتے ہیں، یہاں بحرین سے اکثر گاڑیاں دبئی کے لیے، سعودیہ کے لیے، قطر کے لیے، عمان کے لیے جو بس ہے یا جو وہ چلتے ہیں وہ تقریباً یہاں سے تقریباً سارے علاقے کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً 6 سے 8 گھنٹے کا ہے. یعنی جب ہم بحرین سے کہیں بھی جاتے ہیں، دبئی جاتے تھے، سعودیہ جاتے تھے، قطر جہاں بھی جاتے تھے بائی روڈ، وہ تقریباً اتنا ہی ٹائم صرف ہوتا تھا. تو آنا جانا رہتا ہے. چونکہ علاقے تھے، بڑی سیر و تفریح کی، بزنس بھی کیا. اور غوری صاحب نے مہربانی کی، انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں بھی کچھ وہاں کی سیر کرا دیں. تو یہ زبانی کلامی سیریں اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں. غوری صاحب بھی چسکے لے رہے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ غوری صاحب جائیں، باہر نکلیں، دنیا دیکھیں، دنیا بہت وسیع ہے. تو بہرحال دیکھیں جی، اس ایج میں یہ ایج کا کوئی وہ تصور نہیں ہوتا. میں جب پچھلی بار بحرین سے آ رہا تھا تو مجھے جب میں وہاں سے چڑھا تو وہ جو وہاں بحرین میں جب کرنسی چینج کرانے گیا تو مجھے وہاں انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ میرے شناختی کارڈ دیکھتے تو مجھے کہتے تھے کمال ہے یار، آپ 76 سال کی عمر میں سیر کر رہے ہیں. اور ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی، یہ تو انگریز لوگ کیا کرتے ہیں. اور جب میں کراچی پہنچا پاکستان، تو جو بحرین ہے وہ گرم علاقہ ہے. سعودیہ کی کالونی تصور تھے. سعودیہ نے اسے مزید ساری فیڈنگ اسے سعودیہ دیتا تھا، لیکن اب سعودیہ کو ان کی ضرورت پڑی. اس کی ٹوٹل آبادی جو ہے تقریباً وہاں پر اس وقت
14 لاکھ سے زیادہ 14.5 لاکھ کے قریب لوگ وہاں رہتے ہیں، جن میں میجارٹی جو لوگوں کی ہے وہ بنگالی، ہندوستانی اور پاکستانی کی ہے. جن کو وہاں کے مقامی جو لوکل لوگ ہیں ان کی آبادی بہت کم ہے، وہ تقریباً 10% 15% لوگ وہاں رہتے ہیں. اکثر ان کے لوگ جو ہیں وہ یورپ اور ادھر ادھر امریکہ وہاں رہتے ہیں. تو جتنا بھی کام کرنے والے لوگ ہیں وہاں کوئی لینگویج کا پرابلم ہمیں نہیں ہوتا ہے. وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستانی، ہندوستانی یہ سب وہی کام کرتے ہیں. ہر جگہ کی طرح سب سے زیادہ ہم پاکستانی لوگ جو ہیں ماشاء اللہ اس اعتبار سے بڑے مشہور ہے کہ ہمارے اعتماد اور بھروسے پہ لوگ کوئی کام وہاں نہیں کرتے ہیں. ہر کام ہے چلتا رہتا ہے، چونکہ وہاں پر ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں کام وہ کر رہے ہیں پاکستانی بھی اور وہ بھی. تو اب جو ہے وہ سعودیہ، یہ جو سعودیہ کی میں نے آپ کو کالونی بتائی، سعودیہ کے جتنے لوگ ہیں وہ تقریباً ہر جمعرات، ایک خاص بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، ان کے وہاں محلات ہیں، انہوں نے وہاں پر محلات میں ملازم رکھے ہوئے ہیں. یہ ہر جمعرات وہاں پہنچ جاتے ہیں، جمعرات اور جمعہ وہاں گزارتے ہیں، سیچرڈے یہ پھر سعودیہ چلے جاتے ہیں. تو یہاں بہت بڑے بارز ہیں، یہاں بہت بڑے مطلب خوبصورت جگہیں ہیں، سیر گئے ہیں. اور بحرین میں سب سے بڑی جو دنیا کی چیز دیکھنے والی ہے وہ وہاں پر ایک انڈر واٹر پارک ہے جو دنیا میں واحد پارک ہے. وہ سمندر کے اندر ایک پارک انہوں نے بنایا ہے. تو بڑا کاسٹلی ہے، وہ لوگ کم لوگ جاتے ہیں ہمارے علاقے کے، لیکن وہ دیکھنے کے قابل ہے. وہ میں ویڈیو شیئر کروں گا. میرے پاس اصل میں میرا موبائل کچھ ضائع ہو گیا ہے تو میں غور صاحب کو وہ پکچرز نہیں دے سکا. میں دیکھتا ہوں کر کے مجھے ملی تو میں ضرور ان کو دوں گا. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ غور صاحب، بہت شکریہ. دیکھیں آج ہم نے بحرین کی سیر کر لی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ بحرین بھی اب اصل میں سعودی عرب جو ہے وہ اب تھوڑا ماڈرن کی طرف آ رہا ہے، ماڈرنزم. تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ سعودی عرب اب یو اے ای کو کمپیٹ کرنا چاہتا ہے، یو اس سے آگے بڑھ گیا وہ، یہ جو بحرین. بلکہ وہ بینکاک لیول تک کمپیٹ ہاں کرنا چاہتا ہے. بالکل. تو یہ جو بحرین ہے یہ بھی آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ ایک سعودیہ کا بینکاک سمجھ لیں یا یو اے ای سمجھ لیں. اب کیوں؟ سعودیہ خود بینکاک بن ہاں، چکا تو ہے. اب جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ سعودی اب خود بینکاک بن چکا ہے. تو ڈاکٹر صاحب جہاں جہاں جائیں گے ان سے پھر حال حوال لیتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. تھینکس تھینک یو غور صاحب، بہت شکریہ آپ تھینکس کا، لاٹ، بہت 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 شکریہ. شکریہ.